اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ اگر دو لوگ چل رہے ہوں تو جو کسی کے ساتھ چل سکتا ہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، آگے بڑھنے کے ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس سے پہلے کوئی کام کر لے، اس کو بھی آگے بڑھنا کہتے ہیں۔ کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس سے پہلے گفتگو کر لیں، اس کو بھی آگے بڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تو وہ ہے جو نہ تصور میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے، نہ مکمل اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ جو تصور میں آ جائے، جو گمان میں آ جائے، جو مکمل بیان میں آ جائے، جو سمجھنے اور سمجھانے میں آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان تو بہت وراء الورا ہے، تو پھر کوئی اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول سے بھی، رسول کے آگے بڑھنے سے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چلنے میں آگے بڑھ گیا ہو، کوئی کسی کام میں آگے بڑھ گیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے آگے بڑھے؟ تو یہاں اللہ اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس محبت کو بیان فرما رہا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ ابھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا تھا، رمضان شریف کا چاند نہیں دکھا تھا، اور کچھ لوگوں نے اس سے پہلے کہ حضور روزہ شروع کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز فرماتے لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، حضور سے پہلے روزہ رکھنا شروع۔ ابھی حضور علیہ السلام نے روزہ شروع نہیں فرمایا، انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں چلے گا، روزہ اگرچہ مجھے بہت پسند ہے لیکن جب تک میرا محبوب نہیں رکھے تم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور محبوب سے آگے بڑھے، محبوب سے آگے بڑھے تو اللہ نے کہا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اگرچہ میرا محبوب خدا نہیں ہے لیکن وہ مجھ سے جدا بھی نہیں ہے۔ جو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا گویا وہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری ایک وجہ اور یہ ہے، ایک اور وجہ ہے اس کے شان نزول کی، کہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقرعید کے دنوں، بقرعید کے ایام تھے، حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، ابھی حضور علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے، اور جس سال حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 63 جانور ذبح کی حضور علیہ السلام۔ اور اس پر ایک روایت مجھے یاد آئی ابھی کہ اونٹ کھڑے تھے مینا کی وادی میں اور حضور علیہ السلام چھری لے کر ان کو نہر کر رہے تھے۔ اونٹ کو جو ہے نہر کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا ایک پیر باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو کھڑا رکھ کر کے اس کو یوں چھری ماری جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جانور ذبح ہو رہا ہو تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب جانوروں کو نہر کر رہے تھے تو ہر جانور دوڑ دوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آ رہا تھا، گویا یہ کہہ رہا ہو کہ پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی
قربانی نہیں فرمائی تھی اور ایک صاحب نے حضور سے پہلے قربانی کر دی، اپنا جانور حضور سے پہلے، ابھی حضور علیہ السلام کی قربانی باقی انہوں نے ذبح کر دیا۔ آیت آ گئی کہ ایسے نہیں چلے گا، یہ قبول نہیں ہے، جب تک میرا محبوب قربانی نہیں کرے اس وقت تک تم بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اب میں نے تو جانور ذبح کر دیا لیکن اب دوسرا جانور میرے پاس نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اور بھی کچھ ہے؟ کہ حضور 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے میرے پاس، اب کوئی اور جانور نہیں ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، 6 مہینے کے بکری کے بچے پر ہی قربانی کر دو، تمہاری قربانی مانی جائے گی، لیکن تمہارے سوا کسی کو اور اجازت نہیں ہوگی 6 مہینے کے بکری کے بچے پہ قربانی کرنے کی، کیونکہ بکری کا بچہ کم سے کم 1 سال کا جب تک نہ اس پہ قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اختیارات مصطفیٰ جان رحمت ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔